اور چناب نگر کی سالانہ عالمی مجلس ختم نبوت کے زیر اہتمام ہونے والی کانفرنس میں روحانی شرکت فرمائی اور جہاں کی 25-30 کانفرنس ہو گئے اسباب چھوڑ کر اور مولانا مسائل صاحب کے ساتھ آنے پر ان کانفرنس میں نے شرکت کی کہ یہ ختم نبوت کا کام یہ شفاعت محمدی کے حصول کا ذریعہ ہے عظمت صحابہ کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنی زندگی کو لگایا اور عجیب و غریب طریقے پر ہم آخر میں تو خود فرما رہے تھے کہ یار میں تھک گیا ہوں اور واقعی ہم تھک گئے تھے لیکن آج استاد جی کا چہرہ دیکھ کر اور جن حضرات نے یہ چہرہ نہیں دیکھا میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ یہ چہرہ دیکھ کر جائیں زندگی بھر آپ کو یاد رہے گا کہ ہم نے کسی اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھا تھا اور یہ موت کے بعد چہرے ہی استادی کا زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ چہرے پر نور اور وہ حسن و جمال رکھا تھا میں پچھلے سال آخری 32 سال مرکزی مجلس شورا کا اجلاس تھا آخری مجلس کے دفتر میں میرے ساتھ کرنا کے 2-3 کلام تھے واپسی پر استاد محترم کو ملنے کے لیے آئے تھوڑی دیر وہ بھی وہاں بیٹھے رہے وہ باہر نکل کر مجھے کہنے لگے ہم نے بڑے اولیاء اللہ کی زیارت کی ہے خدا کی قسم یار خانقاہ سراجیہ کنڈیا میں شیخ المشائخ حضرت خواجہ خان محمد صاحب کی مجلس میں اتنا سکون اور سرور محسوس ہوا یا آپ کے استاد محترم کا چہرہ دیکھ کر ہمیں خدا یاد آیا اور یہی ہماری سب سے بڑی اہل حق ہونے کی نشانی ہے میں نے ابھی چناب نگر میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے رانا موسیٰ میں اسٹیشن پر حضرت علامہ محدث الاثر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما کے ہندو سٹیشن ماسٹر وہ حضرت کے مارے کے بعد حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا ہے لالٹین ہاتھ میں ہے کبھی دائیں جاتا ہے اور کبھی بائیں حضرت نے بلایا اور میں کیا بات ہے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہو اس نے کہا حضرت آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور میں اکبر شاہ میرا نام ہے دارالعلوم دیوبند سے آیا ہوں لالا موسیٰ کے اسٹیشن سے گاڑی تبدیل کرنی ہے اس کی انتظار میں بیٹھا ہوں میرے محترم اس نے اپنی لالٹین رکھی اور اس نے علامہ سے کہا حضرت مجھے آپ کلمہ پڑھائیں فرمایا بات کیا ہے اس نے کہا میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر 1400 سال کے بعد ایک امتی کے چہرے کا یہ عالم ہے تو خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا عالم کیا ہو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطاوے ہمیں عطا فرمائے آپ استادی کا یہ چہرہ دیکھیں جس واقعی تھکا ہوا چہرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف کندروی رحمت اللہ تعالیٰ نے جہاں لاہور میں انتقال ہوا جب ان کی میت کو دہلی میں پہنچایا گیا تو اس وقت والدہ صاحبہ زندہ اور حیات تھی جب چارپائی سامنے آئی تو والدہ نے ایک عجیب جملہ تھا آپ تشریف رکھیں چارپائی ادھر ہی آئی ہے آپ مہربانی فرمائے نظم و ضبط کا خیال کریں تمام طلباء بیٹھ جائیں مہربانی کریں چارپائی آ رہی ہے آپ کو زیارت بھی کرائیں گے جنازہ بھی پڑھیں گے علماء کی باتیں بھی پڑھیں جم کر آپ تشریف رکھیں مہربانی فرمائیں بڑے بڑے مبارک چہرے اور نورانی لوگ ہیں بیٹھ جائیں گے جو استادی کے جنازے میں آیا ہوا ہے وہ استادی کے جنازے کو خراب نہ کرے بیٹھ جائیں جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو بیٹھ مہربانی ایک دوسرے کو بھی بٹھائیں ہم جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں ہم نے جیسے استادی نے پورے ضبط کے ساتھ زندگی گزاری ہے ہم نے ان کو رخصت بھی اسی طرح کرنا ہے میں آخری بات کر رہا ہوں حضرت جی کے والدہ صاحبہ کہہ رہی تھی ماں تھی جوان بیٹا بہت ہو گیا اور حضرت جی جیسا بیٹا لیکن ماں کی جملے ذرا سننا اپنے بیٹی کی میت پر آئے چہرے سے چادر ہٹائی اور ہٹا کر فرمایا بیٹا بہت تھک گئے ہو جاؤ آج اللہ کی رحمت میں آرام سے سو جاؤ تم بہت تھکے ہو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں میرے محترم یہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ مرکز ہوئے انہی مولانا یوسف کاندری میرے محلہ کی بیٹی اور حضرت شیخ الحدیث کی بیٹی تھی جب جنازے کے بعد حضرت شیخ الحدیث نے ایک جملہ لکھا اپنی بیٹی کے لیے فرمایا میں نے میری بیٹی کا سجدے کی حالت میں انتقال ہوا ہے اور میں نے اپنی بیٹی کو اس دن بھی دیکھا تھا جس دن دلہن تھی عروسی جوڑے میں تھی اور میرے گھر سے رخصت ہو رہی تھی اور آج بھی میں نے دیکھا ہے جب سجدے میں روح نکلی ہے خدا کی قسم اس دن
میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم، یہ ہے وہ محنت جس محنت کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ میری آپ سے آخری درخواست ہے اور یہ درخواست آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ استاد جی چلے گئے، استاد جی کے تمام بیٹے ماشاءاللہ استاد جی کی مسلک کو انشاءاللہ سنبھالیں گے۔ ہم نے استاد جی کے ادارے کے ساتھ بھی وفا کرنی ہے، استاد جی کی اولاد کے ساتھ بھی وفا کرنی ہے، اور استاد جی کی مطبوعات ہیں، کتابیں ہیں، خطبات ہیں، استاد جی کی علمی جو مطبوعات ہیں ان کو بھی عام کر رہے ہیں، اور تاکہ ہمارے ان کتابوں کا اجر بھی استاد محترم کو ملتا رہے۔ تمام شاگردوں پر فرض ہے کہ وہ استاد جی کے ادارے کے ساتھ اسی طرح تعامل کرتے رہے، استاد جی کے بچوں کے ساتھ اسی طرح چلتے رہے، اور خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جامعہ عمر بن خطاب کو استاد جی کے بعد بھی ان کی روحانی برکت سے اللہ اس سے بھی زیادہ ترقیاں نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے آمین کریں، آمین بلند آواز سے آمین کریں۔ آمین۔ جتنے استاد جی کے شاگرد بیٹھے ہیں، آپ کھڑا کر کے وعدہ کریں کہ ادارے کو کامیاب کریں گے، استاد جی کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، کھڑے نہ ہو۔